اور کہہ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے اس کو پسند فرمائی. مکے تشریف لائے ہوئے ہیں، مکے میں بھی حاکمیت اور ولایت حضرت عمر ہی کی چل رہی. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے والی تھے، پھر اللہ نے مکہ مکرمہ آپ کے دامن میں ڈال دیا، مکہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بھی والی بن گئے، حاکم بن گئے، اور پھر مکے میں مستقل گورنر رکھے گئے، اور وہ گورنر علاقے کے اعتبار سے حکومت چلاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب بنائے ہوئے تھے ایک صحابی کو، ان کا نام ہے نافع ابن عبد الحارث. مکے سے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جگہ نافع ابن عبد الحارث سے کروایا کہ تم آ کے مجھ سے ملو. تو وہ آ گئے اور ملاقات ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ رعایا اور پرجا کو کس کے حوالے کر کے آئے، ذمہ دار کس کو بنایا ہے اپنی مملکت، اپنے گورنری کے علاقے میں کون ذمہ دار؟ تم چلے آئے امتحان کو. نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ ابن ابزہ کو بنا کے آیا ہوں، حاکم نائب بنا کے آیا ہوں ابن ابزہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یہ ابن ابزہ ہے کون؟ جواب دیا کہ غلام ہے جو آزاد کیے گئے. اچھا، ایسے غلام کو تم نے گورنری سپرد کر دی؟ جواب دیا کہ جی امیر المومنین، ان کو گورنری سپرد کر کے آیا ہوں. کیا خوبی دیکھی ان میں تم نے؟ کیا کمال دیکھا رعایا کو سنبھال سکیں؟ جواب دیا کہ جی ہاں، ان میں بڑی خوبیاں ہیں. وہ بہترین حافظ قرآن ہیں، بہترین قرات پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم سے بڑی مناسبت اور قرآن کریم کے علوم پر ان کی گرفت ہے. پہلے جو قرہ ہوتے تھے وہ بڑے علماء بھی ہوتے تھے، صرف قاری قرآن نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بڑے بڑے علم کے حاملین ہوتے تھے، ان کو قرہ کہا جاتا تھا. جیسے ہر صحابی اچھا قاری ہے تو اچھا عالم بھی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. حفظ کے بعد آگے مراتب میں سینے میں قرآن کریم آ گیا. اس کو بچانے کا اور اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کا تفصیلی جو علم ہے قرآن کریم کا وہ حاصل کیا جائے تو یہ قرآن بچ جائے گا. ورنہ مولانا یعقوب صاحب نے جو فرمایا وہ نتیجہ نکلے. ابھی یوں سمجھئے کہ عطر کی بند بوتل ہیں آپ لوگ، لیکن جب آپ علم مدرسوں میں جا کر حاصل کریں گے، اور جن مدرسوں کو ختم کرنے کی محنت پر حکومت لگی ہوئی ہے
اس کا را مٹیریل آپ لوگ ہیں. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور جید الاستعداد عالم بننا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں قرآن عمل میں بھی آ جائے گا اور ہمیشہ محفوظ بھی رہے گا. اس کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. کیسا قرآن کریم اور علم قرآن بھی بڑا زبردست اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے جب قرآن کریم کو جمع کیا جا رہا تھا تو ایک نام لکھنے والوں میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لیا گیا. کس شان کے آدمی ہیں ابی ابن کعب, اس کو بخاری میں بیان کیا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابی مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. حضور قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ سے ہم نے لیا ہے, اور آپ ہم کو سنائیں گے تو یہ کیا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اپنا قرآن ابی کو سناؤ. ظاہری بات ہے کہ بہت بڑے عالم بھی تھے قرآن کریم کے, شان نزول بھی جانتے تھے. مفسر جو ہوتا ہے اس کو شان نزول کا علم ہونا چاہیے, 15 علوم کا حامل ہونا چاہیے, تو مفسر قرآن بنتا ہے. اور ایک صحابی اور ہیں, 4 صحابہ کرام مدینہ منورہ میں وہ ہیں کہ جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم قرآن حاصل کرو, قرآن کی تعلیم ان کے پاس حاصل کرو. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھنے پر اتنا مارا ہے مکے والوں نے ان کو کہ ان کے چہروں پر زخم آ گئے اور جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں اس قرآن کے. آج امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. تکلیف اٹھا اٹھا کر ہمارے نبی نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے, صحابہ کرام نے مارے کھائی ہے. تو اس قرآن کو بچا کے رکھو اور اعتراض کرنے والوں کا عملی جواب دو. 26 آیتیں قرآن میں سے نکال دی جائیں, قرآن کریم میں سے ایک حرف بھی نکالا نہیں جا سکتا. اگر ہماری کتاب ہوتی تو ہم نکال دیتے. جیسے کہ دنیا والے کتابیں چھاپتے ہیں تو ایڈیشن چینج ہوتے ہیں, ان میں مضامین بھی چینج ہوتے ہیں, لیکن یہ کتاب اللہ کی ہے اور امانت کے طور پر ہمیں ملی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں سے ہم کچھ نکالیں. ہمیں اس میں سے نکالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اس بنا پر دیکھا ہوگا کہ بڑے شیخ الحدیث صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور پیچھے طالب علم سن رہا ہے. یہ شیخ زمانہ ہے, شیخ دوران ہے, اس کے پیچھے چلنے والے ہزاروں ہیں. یہ مقتدا ہے, یہ رہنما ہے, یہ رہبر ہے, اور وہ شاگرد تو بیچارے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. لیکن اگر شیخ صاحب تراویح میں غلط آیت کریمہ پڑھیں گے تو طالب علم یہاں شرمائے گا نہیں, فوراً لقمہ دے گا, کیونکہ معاملہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی دنیا میں یہ واقعہ بھی رونما ہوا ہے کہ ایک مالدار کا انتقال ہوا تو کاندھے دینے والے مشکل سے ملے, اور ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں امڑ پڑا کہ حافظ قرآن چلا گیا. جب حافظ قرآن للہ فی اللہ خدمت کے طور پر تراویح پڑھاتا ہے تو پیچھے بڑے بڑے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. اس کا درجہ کتنا اونچا ہے, اس کا مرتبہ کتنا عالی شان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ میں ابن ابزہ کو اپنا نائب بنا کر آیا
جو بہترین قاری قرآن ہے اور جو بہترین حافظ قرآن ہے اور جو بہترین قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے صحابہ کرام میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی حفظ قرآن کریم کیا، اللہ مبارک فرمائے. اور یہ گودرا کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہر مدرسے کے ساتھ اور ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے اور ہر مدرسے میں تحفیظ القرآن کے کلاس ہیں. یہ بڑا اچھا کارنامہ ہے آپ کا، اس کو آگے بڑھائیے، اس کو ختم مت ہونے دیجیے. یہی ہمارے مخالفوں کا جواب ہے، اسی طرح جواب دینا ہے. یہ عملی جواب ہے کہ وہ قرآن چھڑانا چاہتے ہیں، ہم اسے سینے سے لگانا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹی عمر کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ابھی بلوغ کے قریب پہنچے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا ترتیب دی اور اس شورا کے اندر قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ممبران کو منتخب کیا گیا، سلیکٹ کیا. الیکشن تو ہمارے یہاں ہے نہیں، سلیکشن سلیکٹ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو. حالانکہ وہاں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان کی اولادیں عبداللہ ابن عباس جتنی تھی. تو کچھ صحابہ کرام کو اعتراض رہا، حضرت آپ نے ایسے چھوٹے بچے کو جو ہے شورا اور بورڈ کے اندر ممبر بنا دیا، ان میں کیا کمال ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا کمال کمال قرآنی. آدمی باکمال بنتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے. جتنے علوم دنیا میں دینی ہیں ان کا سب کا سرا جا کر ملتا ہے اللہ کی کتاب سے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. بھائی مسجد میں اینٹیں لگتی ہیں، بیت الخلا میں بھی وہی اینٹیں لگتی ہے، لیکن نسبت کا فرق اتنا ہے کہ بیت الخلا میں آدمی چپل لے کر وہاں کی اینٹ پر جو ہے قدم رکھتا ہے اور مسجد میں وضو کر کے پاک ہو کر اینٹ پر قدم رکھتا ہے. اس لیے حافظ قرآن کا درجہ بہت بڑھ گیا. زیور باکس دیکھا ہوگا، یہ عورتوں کا نظام ہے زیور کا. تمہارا زیور تو قرآن ہے، تمہارا زیور تو سنت ہے، تمہارا زیور تو دین ہے، تمہاری وضع قطع جیسے مولانا یعقوب صاحب نے کہا اس پر نظر رکھو. جانتے ہو بڑے عالم کا امتحان کیا ہے؟ جب آپ فارغ ہو کر آئیں گے بہت بڑے عالم تو متولی صاحب دھکا دیں گے مغرب کے اندر کے نماز پڑھا، اگر اچھی نماز پڑھے گی تو یہ بہت موٹا عالم. اب آگے اس کی صلاحیت اور استعداد کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے 3 رکعت پڑھا دی، متولی صاحب نے فیصلہ کر لیا ان کے عالم باعقل ہونے، بہت بڑا عالم ہے یہ تو امتحان مصلے پہ ہوتا ہے. حافظ قرآن کریم کا بھی امتحان جو ہوتا ہے مصلے پر ہوتا ہے. رمضان میں دیکھ لیا جائے گا کہ کون اچھا حافظ، رمضان میں دیکھا جائے گا اچھا حافظ ہے تو پورا سال دور کیجیے. قرآن کریم کا سلسلہ بند نہیں کرنا ہے، تلاوت کا سلسلہ ختم نہیں کرنا ہے. اس لیے ابھی بچوں نے والناس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلے پارے کا یعنی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا اور اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر رکے اور بتایا کہ قرآن ختم کر کے ہم دوبارہ ایسا شروع کر چکے ہیں کہ زندگی بھر یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے الہ العالمین ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، حکمت عطا فرما۔ اور جس کو حکمت عطا کی گئی قرآن کی بہت بڑی بات، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ فرماتے ہیں جسے حکمت ملی، جسے اتباع سنت ملی، جسے حکمت والی کتاب ملی، جسے سمجھ بوجھ دین کی عطا کی گئی، اللہ فرماتے ہیں ہم جسے پسند کرتے ہیں اسے حکمتوں سے نوازتے ہیں۔ سینے سے لگا کر مال کی دعا نہیں دی، اولاد کی دعا نہیں کی، سب سے قیمتی دعا اگر کر سکتے تھے وہ کی، وہ ہے علم اور حکمت۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا بڑا عالم بنا دے، یہ دعا فرمائی۔ تو بڑا ہوتا ہے آدمی قرآن کے ذریعے سے، ترقی پاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ غلام کی صلاحیت کیا ہے تو قرآن بتائے کہ صلاحیت قرآن کریم ہے، قرآن کا علم ہے، یہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہی صلاحیت نے اٹھا کر عبداللہ ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ کرام کی صف میں بٹھا دیا۔ ٹھہر جاؤ، میں نہیں کہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع ابن عبد الحارث سے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تم نے ایک آزاد شدہ غلام کو اپنے علاقے کا گورنر اور نائب بنایا، اس پر مجھے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ نافع ابن عبد الحارث نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، ایک شخص کو کتاب اللہ کی برکت کی وجہ سے اٹھاتے ہیں اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن ترقی دینے والی کتاب ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخِرِينَ، اور فرمایا جو اسے رد طاقوں کی زینت بنا دے، احترام نہ کرے تو اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ بیچارہ وسیم رضوی گالیاں کھا رہا ہے اور قریب ہے کہ گولی بھی کھا لے۔ ہر مسلمان کو اس پر غصہ آ رہا ہے، ہر ایمان والے کو غصہ آ رہا ہے۔ تو قرآن عزت دینے والی کتاب ہے، جو قرآن کریم کو عزت دے گا قرآن کریم اس کو عزت دے گا، اس کو مرتبہ دے گا۔ وہ غلام کا مرتبہ گورنری کے عہدے تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے، علم دین حاصل کرتے رہے، حدیث پاک حاصل کرتے رہے۔ جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ابو ہریرہ جو فاقوں کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی، فاقہ کشی کرنے کی وجہ سے مدہوش اور بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ان کو ایک علاقے کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس قطان نامی ایک کپڑا جیب کے اندر رومال کے طریقے پر تھا، اس سے ناک صاف کی اور رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ گورنر صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرا ایک زمانہ اور ایک دور ایسا رہا کہ مجھے سوکھی روٹی اور
کھجور کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن غلامی کر لی آقا کی اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا، تو اللہ نے مجھے آج وہ کپڑا ناک صاف کرنے کے لیے عطا کیا ہے جو بادشاہوں کو پہننا نصیب نہیں ہوتا۔ تو بات اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا شرف ہے مدرسے کے لیے کہ گزشتہ کے اب کے سب کے ملا کر ایک تاریخی محفل آپ نے سجائی، اور کتنے بچوں نے ایک ساتھ قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی۔ آپ نے یہ سنہرا موقع اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے ان حافظوں کو محبت سے دیکھنا اور سننا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری اولاد میں حافظوں کے ہونے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری کر۔ آج کے اجلاس کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے۔ جلسوں میں تو اصل پروگرام بیچارے بچوں کا ہوتا ہے، بڑوں کے پروگرام تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور ان کو سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ چند باتیں موقع کی مناسبت سے 9 بجنے والے ہیں، جبکہ یہاں 8:20 کا نماز کا وقت تھا، اب کافی وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے، اور ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے، اور وہ مکاتب اور مدارس جس میں علاقائی طور پر علماء اپنی خدمت قرآن میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ تمام حضرات نے قرآن کریم کے خاطر یہ بیش قیمت اپنا وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت شیخ مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے کئی علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے طالب علمانہ گفتگو کی ہے، پھر بھی ان حضرات کی اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی رہی ہو تو معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔